السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ سلسلہ سیرت نبوی کی قسط نمبر 3 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل انسنی تاریخ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ نئے آنے والے ناظرین سے یہ بھی گزارش ہے، اگر آپ نے اس سلسلے کی پہلی 2 ایپیسوڈ نہیں دیکھی تو برائے مہربانی ہمارے چینل پر جا کر پہلے وہ 2 ایپیسوڈ دیکھیں، تب آپ کو یہ تیسری ایپیسوڈ سمجھ آئے گی۔ دوستوں، پچھلی قسط میں خانوادہ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اور پھر ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نیچے سے زمزم کے چشمے کے پھوٹ پڑنے کا ذکر تھا۔ یہ چشمہ در حقیقت مکہ کی بے آب و گیاں وادی میں زندگی کی نبید تھا۔ پہلے قبیلہ جذم جو پانی کی تلاش میں عرب کے صحراؤں میں پھر رہے تھے، زمزم کے چشمے کے پاس قیام پذیر ہوئے، اور کچھ عرصے بعد ایک اور قبیلہ بنو قطورہ بھی حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا، اور یوں مکہ، جس کا قدیم اور اصل نام بقا تھا، ایک باقاعدہ آبادی کا روپ اختیار کر گیا۔ اگلے 15 سے 20 سال میں چند اہم واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ ان میں سے ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ خواب ہے جس میں انہیں حضرت اسماعیل کی قربانی کا حکم ہوا۔ یقیناً یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ایک عظیم آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم کا حکم پا کر مکہ تشریف لائے اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اپنے خواب کا ذکر کیا۔ سعادت مند اور فرما بردار بیٹے نے، جو اس وقت لڑک پن کی عمر میں تھے، یہ کہہ کر اپنی رضامندی ظاہر کر دی کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر مجھے قبول اور حکم پورا کرنا ہوگا۔ اور پھر عین اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلانے والے تھے، اللہ نے ان کو آزمائش میں کامیاب پا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک مہنڈا سمیت زمین پر بھیجا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس مہنڈے کی قربانی کی گئی۔ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ فعل اتنا پسند آیا کہ پھر تا قیامت اس قربانی کی یاد میں حج پر قربانی فرض کر دی گئی، اور تب سے ہر سال یہ سنت ابراہیمی جاری ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن لاکھوں مسلمان اللہ کی راہ میں جانور قربان کر کے اس عظیم قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں ہی فوت ہوئے، اور ایک روایت کے مطابق ان کی والدہ حضرت ہاجرہ بیت اللہ کے ساتھ موجود حجرے میں دفن ہیں۔ دوسرا اہم واقعہ خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر تھی۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا، اور یہ زمین پر اللہ کا پہلا گھر تھا، مگر پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی عمارت بھی سطح زمین سے معدوم ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس کا کوئی نشان نہ تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی بنیادوں کی طرف نشاندہی کی، اور پھر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی پرانی بنیادوں پر تعمیر کیا۔ ناظرین، اللہ کا یہ گھر ایسا سادہ تعمیر ہوا کہ اس کی نہ چھت تھی، نہ کوئی کواڑ، اور نہ ہی چوکھٹ، نہ دروازہ۔ کعبہ کو کعبہ اس کی ساخت کے موکب نما کی بنیاد پر کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ موجودہ خانہ کعبہ 4 کونوں والا ہے، جسے قریش مکہ نے اس وقت تعمیر کیا جب ایک سیلاب میں خانہ کعبہ کی عمارت معدوم ہو گئی تھی۔ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ تیسرا اہم واقعہ قبائل جہم اور قبائل طوارہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ پر دین حنیف یعنی دین ابراہیمی قبول کر لینا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تولید یعنی سارا مذہبی انتظام قبیلہ جذم کے حوالے کر دیا، یعنی ازاں اسی قبیلے کے سردار کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ ناظرین، جب کچھ پشتوں بعد نسل اسماعیل علیہ السلام پھولی پھلی تو پھر خانہ کعبہ کا سارا انتظام خود آل اسماعیل نے سنبھال لیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو ایک اور قبیلہ آیاد مکہ پر حملہ آور ہوا اور شہر پر زبردستی قبضہ کر لیا، اور اس دوران بنو اسماعیل کے بہت سے قبائل کو مکہ سے نکلنا بھی پڑا۔ تاہم بعد میں یمن سے آگے آنے والے ایک اور قبیلے بنو خزانہ
نے مکہ کو بنی عاد سے آزاد کروا لیا۔ دوستوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کساب بن کلاب وہ نامور بزرگ گزرے ہیں جن کی شادی بنو خزرمہ کے رئیس کی بیٹی سے ہوئی تھی، جنہوں نے خانہ کعبہ کی تولید واپس لینے کے لیے جدوجہد شروع کی اور بالآخر بنو خزیمہ کی بہت مخالفت کے باوجود اس مقصد میں کامیاب ہوئے۔ ناظرین، انہوں نے خانہ کعبہ کی عمارت قدیم گرائی اور خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کروایا اور پہلی بار کھجور کے پتوں کی چھت بھی ڈالی۔ در حقیقت کسا بن کلاب ہی وہ بزرگ تھے جنہوں نے مکہ کو ایک خانہ بدوش شہر سے بدل کر ایک منظم ریاست کی شکل دی۔ انہیں مکہ کا ایک بادشاہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس سلسلے کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سے جلد ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔